بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بحیرہ مردار کے نام سے پانی کا ایک ایسا حصہ پایا جاتا ہے جس میں کوئی بھی آبی جاندار یعنی مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ ناظرین گرامی، اس کو بحیرہ لوط اور سی ساٹ بھی کہا جاتا ہے اور مدائن صالحہ کے قریب ہے۔ اس کا پانی ایسا بدبودار ہے کہ کوئی بھی انسان اس کے پاس کچھ منٹ کے لیے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کے آس پاس بنجر اور صحرائی زمین ہے جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ سائنسدان اور ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ایسی زمین ہے جہاں رہتی دنیا تک کے لیے کوئی انسان کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس بستی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ بستی اور یہ علاقہ کبھی دنیا بھر کی سرگرمیوں کا گہوارہ ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، اس بستی کا نام سدوم تھا جو ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ ہر طرح کی سبزی اور پھل وہاں پیدا ہوتے تھے، طرح طرح کے میوہ جات اور ہر قسم کا اناج شہر سدوم میں پیدا ہوتا تھا۔ جدید قسم کا نہری نظام اور چشموں سے یہ بستی بری پڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے شہروں اور قریبی بستیوں سے لوگ سدوم سیر و تفریح اور کھانے پینے اور مہمان بن کر آتے تھے۔ شروع میں سدوم کے لوگوں نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور ہر طرح سے ان کی خدمت کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ دن بھی آیا کہ قوم سدوم ان مہمانوں سے تنگ آنے لگے اور سارے لوگ سوچنے لگے کہ کیسے ان مہمانوں کو اپنی بستی میں آنے سے روکا جائے۔ بستی والوں نے ہر قسم کا منصوبہ بنا کر دیکھ لیا، لیکن مہمان اور سیاح اس بستی کی طرف آنے سے نہ رکے۔ پھر ایک دن شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے اور ایک بزرگ کی شکل میں آ کر قوم سدوم سے مخاطب ہوتا ہے کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسی تدبیر بتا سکتا ہوں کہ جس سے تم مہمانوں سے فائدہ بھی اٹھا سکو گے اور آہستہ آہستہ مہمان اس بستی کا رخ کرنے سے بھی ڈرنے لگیں گے۔ پوری قوم خوشی میں نعرے لگانے لگی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، کل کے دن تمہاری طرف جو بھی مہمان آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو، اور یہ بدفعلی صرف مہمان مردوں کے ساتھ تمہاری بستی کے مردوں کو کرنی ہے۔ بستی والوں کو یہ تدبیر کوئی خاص نہ لگی، لیکن پھر جب اگلے دن شیطان نے ایک نہایت خوبصورت اور نوعمر لڑکے کو اس بستی میں بھیجا، جس کو دیکھ کر قوم سدوم کے سردار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے، ہمیں ہر صورت اس بوڑھے کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ قوم کے 4 سرداروں نے اس لڑکے کو باندھ کر اس سے بدفعلی کی۔ چنانچہ اس طرح شیطان نے قوم سدوم کو بدفعلی سکھائی۔ بس پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے مہمان ان کی بستی میں آتے تو یہ لوگ ان کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرتے، اور پھر یہ لوگ اس گناہ کے عادی ہو گئے۔ اب بات یہاں تک آن پہنچی کہ یہ لوگ آپس میں اپنی ہی بستی کے لوگوں کے ساتھ رضامندی سے مرد دوسرے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے، اور دوسری بستی سے اگر کوئی مہمان آتا تو وہ لوگ اس کو اپنی محفل میں لے جاتے اور وہاں اجتماعی طور پر اس سے زیادتی کرتے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرما دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور عراق کے شہر بابل کے رہنے والے تھے۔ پھر اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم نے وہاں سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ فلسطین تشریف لے گئے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام اردن میں مقیم ہو گئے۔ پھر ایک دن اللہ پاک کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے سدوم تشریف لے گئے۔ ناظرین گرامی، اہم بات یہ ہے کہ مردوں کی مردوں سے شہوت پوری کرنا یہ ایک ایسا گناہ تھا جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جو جواب دیا اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں اس طرح ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔
حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ اس بدفعلی سے باز نہ آئے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے، لیکن قوم میں یہ گناہ بڑھتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ قوم خود حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگی، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب بھیج دے، کیونکہ ہم تو اس کام سے باز نہ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد 3 فرشتے اللہ پاک نے قوم سدوم کی بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف انسانی شکل میں بھیجے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتے بستی کی طرف آئے تو ان کی ملاقات بستی سے باہر ہی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی۔ فرشتے حضرت لوط کی بیٹی سے کہنے لگے، ہم مسافر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آج رات اسی بستی میں رک جائیں، کیا یہاں ہمیں ایک رات رہنے کے لیے کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ لڑکی ان سے کہنے لگی، آپ لوگ یہاں پر ہی رکیں، میں اپنے والد سے اس بات کا ذکر کرتی ہوں۔ لڑکی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی اور پریشانی میں کہنے لگی، ابا جان، بستی کے کنارے پر میں نے 3 انتہائی خوبصورت نوعمر لڑکے دیکھے جو ہماری بستی میں رات رکنا چاہتے ہیں، اور میں نے ان کو بستی کے باہر رکنے کا کہا، کیونکہ اگر ان کو بستی کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ان لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں گے جیسا کہ یہاں پر عام ہے۔ خیر، حضرت لوط بستی کے کنارے گئے اور ان انسانی شکلوں والے فرشتوں کو چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ مفسرین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، لیکن وہ نہایت خوبصورت نوعمر لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کافروں سے ملی ہوئی تھی، اس لیے اس نے یہ راز فاش کر دیا کہ ہمارے گھر میں 3 خوبصورت جوان لڑکے مہمان بن کر آئے ہیں اور لوط علیہ السلام ان کو چھپا رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ بستی کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہم تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب پوری قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت لوط یوں فرمانے لگے، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو افسردہ دیکھا تو کہنے لگے، ہم کوئی انسان نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں، آپ کے رب کے حکم سے اس قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کی آل اولاد آج رات ہی اس بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور اپنے رب کا یہ حکم یاد رکھیے گا کہ جب اس بستی پر عذاب نازل ہو رہا ہو اور تم لوگ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام رات کو اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل پڑے، ان کی بیوی وائلہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت لوط کے گھر کے باہر تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر مارا اور وہ سارے لوگ جو جمع تھے وہ اندھے ہو گئے۔ یہ عذاب صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔
اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اللہ کے حکم سے زمین سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ بستی کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی اور پھر اس ساری بستی کو زمین پر دے مارا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ آ کر لگتا تھا۔